دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام انسانیت کے نام۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم، وصدق رسولہ النبی الامی الکریم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک بڑے اسٹیج پر تشریف فرما اکابر علماء، اساتذہ، ائمہ، حفاظ کرام اور مجمع میں تشریف فرما علماء اور حاضرین مجلس، انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک کا نام جسم ہے، دوسرے کا نام روح ہے۔ جسم فنا ہونے والی چیز، باقی رہنے والی چیز نہیں۔ ایک دن دنیا سے اسے چلے جانا ہے، اور روح باقی۔ روح جو ہے وہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوتی، ٹرانسفر ہوتی۔ یہ نکتہ میں نے سیکھا ابوالحسن سے، یہ نکتہ میں نے سیکھا ابوالحسن سے کہ روح مرتی نہیں مرگے بدن سے۔ ابوالحسن سے مراد ابوالحسن اشعری رحمت اللہ علیہ۔ جو چیز جتنے ٹائم کے لیے اور جتنی مدت کے لیے پیدا کی گئی ہے، اس کے لیے اتنی محنت اور بقا کے لیے اتنی جد و جہد کر۔
روح لانگ لاسٹنگ ہے، اس کے لیے اتنی ہی محنتیں درکار ہیں۔ جسم کی غذا الگ ہے، روح کی غذا الگ ہے۔ جسم نظر آتا ہے تو اس کا کھانا پینا، خوراک، غذا، پانی، مشروب سب نظر آتا، اور روح نظر نہیں آتی تو اس کی غذا بھی روحانی ہے۔ جب یہ معلوم ہوا کہ روح ٹرانسفر ہوگی تو دوسرے عالم میں بھی اس کو بقا کے لیے کچھ درکار ہے۔ وہ روحانی غذا دین ہے، علم ہے۔ چند روایات کے یاد کرنے کا نام علم نہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لیس العلم بکثرت الروایات، علم روایات کے یاد کر لینے کا نام نہیں، وَلَكِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ يُلْقَى فِي الْقَلْبِ، علم تو نور ہے جو کے اندر منتقل ہوتا ہے۔ قرآن علم ہے، اس لیے قرآن کو نور کہا۔ فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور کتاب مبین آئی، دونوں سے مراد قرآن ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ایک سے مراد قرآن ہے، ایک سے مراد رسول ہے، رسول کو نور کہا ہے، لیکن آیت کا اگلا حصہ اس کے خلاف ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اس میں یہدی بہما نہیں کہا ہے، یہدی بہی کہا ہے۔ ضمیر اگر رسول اور قرآن دو کی طرف منتقل ہوتی تو تثنیہ کی ضمیر ہوتی، لیکن ضمیر واحد کی ہے، اس لیے قرآن ہی کو کتاب مبین اور نور مبین کہا گئی۔ اور قبر میں اسی نور کی ضرورت ہے، اور برزخ میں اسی نور کی ضرورت ہے، اور آخرت میں اسی نور سے اور روشنی سے آدمی آگے چلے گا۔ یہ ایک تمہید ہوئی۔ گویا کہ ایک مادہ ہے، ایک روح۔ مادہ جس کو انگریزی میں مٹیریل کہتے ہیں، مادہ نظر آتا ہے، اس پر کچھ محنت کرتے ہیں تو نتیجہ نظر آتا ہے، اور روح پر کام کرنے کا نتیجہ آخرت میں نظر آتا ہے۔ اس لیے لوگ مٹیریل پر محنت کرتے ہیں، روحانیت پر محنت نہیں کرتے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتا۔ اب قرآن کریم پڑھیں گے تو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، لیکن جیب میں کیا ہے؟
جیب میں آپ کیا دیتے ہیں؟ 10,000 کا اجر ملا، کہاں ملے گا، کب ملے گا؟ یہ تو وہی مانے گا جو اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، وہ مانے گا۔ بھئی اگر یہاں ہم نے محنت کی، 1 مہینہ کام کیا، تو 1 مہینے کے اینڈ کے اوپر ہم کو سیلری مل جاتی ہے، بھئی ہم نے کام کیا، ہماری سیلری ہمارے سامنے آ گئی۔ لیکن روحانی دنیا میں محنت کرنے پر وہاں ملنے والا جزا 1 مہینے تک کام کرنے کے بعد آپ کو اجرت ملتی ہے، اس طرح دنیا کی پوری زندگی محنت کریں گے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ درجات عطا فرمائیں گے، اور وہ اصل ہے اور یہ عارضی۔ لیکن آج کا دور مٹیریلزم کا دور ہے، اس لیے ہم لوگ مادی ترقی کے لیے ہمارے بچوں کو وقف کرتے ہیں اور مدرسے پہ توجہ نہیں دیتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کو ایجوکیشن نہیں لینا چاہیے، اس دیش میں ہمیں رہنا ہے تو ہمیں ایجوکیشن بھی لینا پڑے گا، وقت کی ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے۔ پڑھیے بھی، گریجویشن بھی کیجئے، ہندوستان کا اچھا ناگرک بن کر یہاں ملک کی اور ملت کی خدمت کیجئے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ڈگری چلے گی قبر تک، نوکری چلے گی قبر تک، اور قرآن چلے گا جنت تک۔ مومن تو جنت کی تلاش میں ہے، تو جنت ویسے تو نہیں مل جائے گی۔ جیسے دنیا میں محنت کے بغیر کچھ نہیں ملتا، اس طرح آخرت کے لیے بھی محنتیں درکار ہیں، اور محنتوں پر اللہ تعالیٰ وہاں دیتے ہیں۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، اللہ فرماتے ہیں آخرت کی کھیتی کرنے والوں کو میں آخرت کی کھیتی میں اضافہ کروں گا، دنیا میں چاہے کچھ نہ ملے۔ یہ بات سمجھ میں آ جائے تو عقل مند ہے، اور نہ سمجھ میں آئے سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ کیا ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایپلیکیشن دے کر دنیا میں آئے؟ کیا ہم نے کوئی ایپلیکیشن کیا تھا کہ اللہ ہم لوگ دنیا میں آنا چاہتے ہیں؟ محض اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے انعام سے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، تو خالی ہاتھ پیر ہلانے کے لیے نہیں بھیجا، کام کے لیے بھیجا، مقصد کے لیے بھیجا، اور مقصد سمجھ میں آیا تو کامیاب ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد وہی بیان کر سکتا ہے جس نے ہمیں بنایا ہے۔ کیوں بھائی؟ ایک کمپنی نے مشین بنائی، آپ لاکھ سمجھنا چاہیں وہ مشین کو نہیں سمجھیں گے، لیکن یہی مشین کی بنانے والی کمپنی اندر کاغذ رکھتی ہے اور بتاتی ہے کہ کس کس طرح سے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، اور انسان کا مقصد زندگی واضح کیا، دی آبجیکٹ آف لائف اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور قرآن میں بہت آسان بیان کیا۔ قرآن آسان کتاب ہے۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے، اللہ کو پہچاننا۔ آج دنیا پیشاب میں کیا ہے وہ چیک کرتی ہے، پاخانے میں کیا ہے وہ چیک کرتی ہے، بلڈ میں کیا ہے وہ نکالتی ہے، لیکن خود تو کیوں ہے اس کی تحقیق نہیں۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے غم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلے نفع و ضرر کر نہ سکا۔ پوری دنیا کو فائدے بتاتے ہیں، یہ شیئر خریدو تو یہ فائدہ ہے، فلان بزنس کرو تو یہ فائدہ ہے، فلان کام کرو تو یہ پروفٹ ہے، لیکن کوئی یہ بتائے کہ زندگی کس مقصد میں خرچ کرے تو جنت ملے گی، یہ بتانے یہ انبیاء بتاتے ہیں۔ اور انبیاء بڑے ذہین ہوتے ہیں، بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، ان کی انسانیت کی نبض پر انگلیاں ہوتی ہیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ابھی جب میں آیا تو شور شرابہ تھا، ہمارے جوان جذباتی زیادہ ہیں۔ ارے میرے بھائیوں، میرے جوانوں، مجھ سے محبت آپ کو ہے یہ میں نے مان لیا، لیکن راستے میں جب کبھی کوئی جلوس نکالو، کوئی ریلی نکالو تو سائلنٹ نکالو، کوئی آواز نہیں ہونی چاہیے، خاموش سے سفر کرو، کوئی نعرہ نہیں لگانا چاہیے۔ ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں، خاموش چلو۔ چلو آپ کو عقیدت ہے، بہت ہے، اور آپ کے دل میں ایمان جوش مار رہا ہے، لیکن اسے کنٹرول کیجیے، اعتدال سے کام لیجیے۔ اس ملک میں رہنا ہے ہمیں، اس اعتدال کے ساتھ ہی رہیں گے۔ تو وہ بچہ بہت اچھی تقریر کر رہا تھا۔ اچھا، میں یہ بتلانے کی کوشش کروں گا، لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن شریف 1400 سال پہلے والوں کے لیے تو ہے، لیکن جو لوگ ابھی ہیں ان کے لیے یہ کتاب پرانی ہے، دی اولڈ کتاب۔ اتنے علماء ہیں نا، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ قرآن کریم کی زمانے کو اگر 1400 سال پہلے ضرورت تھی، دوسرے 14 لاکھ سال آئیں گے تو بھی قرآن کی ضرورت۔ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ایٹم بم بنانے سے دنیا بچ جائے گی؟ وہ تو ہلاکت کا سبب ہے۔ قرآن اخلاق سکھاتا ہے، دنیا میں شانتی ایٹم بم سے نہیں آ سکتی، اخلاق سے آئی۔ وہ اخلاق کا سبق قرآن اس زمانے میں بھی پڑھاتا تھا، آج بھی پڑھاتا ہے۔ کیا نہیں ضرورت؟ قرآن کریم کی ضرورت آج بھی۔ اب اس کو سائنٹیفک اعتبار سے میں ثابت کرتا ہوں۔ جب ہمارے یہاں کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے، کوئی بڑا بیمار ہوتا ہے، ہمارے یہاں نہیں غیروں کے یہاں بھی، تو وہ لوگ
مسجد کے دروازے پر آتے ہیں اور نمازیوں سے کہتے ہیں ہمارے بیمار بچے کو پھونک دیجئے، اچھا ہو جائے گا پھونک، کیونکہ تم قرآن پڑھ کے نکلے ہو، نماز پڑھ کے نکلے ہو، اس بنا پر ذرا دم کر دو۔ دم کرواتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں تو رقیہ ثابت ہے، کتاب الرقیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، پوری کتاب الرقیہ میں سرکار نے کب کب کون سا دم کیا ہے وہ بتایا ہے۔ تو دم کرنا ثابت ہے، یہ غیر ثابت چیز نہیں۔ جو آج کے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ رقیہ سے کیا ہوگا، یہ رقیہ سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ آج سائنس والے کہتے ہیں کہ رقیہ سے ہوتا ہے۔ آج کل علاج جو ہے وہ لیزر سے کیا جاتا۔ لیزر کس کو کہتے ہیں؟ کرنیں آتی ہیں، خاص قسم کا پاور آتا ہے، خاص قسم کی لائٹ آتی ہے، اس کے ذریعے سے آپریشن بھی کیا جاتا ہے اور علاج بھی کیا جاتا ہے۔ اب سائنٹسٹ یوں کہتا ہے کہ قرآن میں نے تحقیق کی تو ہر حرف کے اندر ایک لائٹ ہے، ہر حرف کے اندر ایک پاور ہے۔ پھر اس نے قرآن شریف پڑھوا کر ایک بیمار پر دم کروایا اور پھر اس نے ایکس رے نکالا، سب نکالا، تو اس نے کہا کہ اندر جو بیکٹیریا تھے جب قرآن کی آیت پڑھی تو وہ پاور جو نکلا، جو لائٹ نکلی، وہ لائٹ نے جا کر اندر بیماری کے بیکٹیریا کو ختم کر دیا اور رقیہ کی وجہ سے وہ اچھا ہو گیا۔ کہتے ہیں قرآن پرانا، یہ تو ابھی بھی کام دے رہا ہے۔ ایک تحقیق پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ انسان کی باڈی سے ویسٹ واٹر یعنی خراب اور گندا پانی دو طرح نکلتا ہے، ایک پیشاب کے راستے سے، ایک پسینے کے راستے سے، دو طرح نکلتا ہے۔ لیکن سائنسدانوں کی رائے یہ ہے کہ کچھ پیشاب اور کچھ ویسٹ واٹر پسینے کی شکل میں باڈی کے اندر باقی رہ جاتا ہے، جس کو عربی والے مائع راکد کہتے ہیں، مائع راکد۔ اب وہ سائنسدان جو ہیں وہ آج کل احادیث پر ریسرچ کر، تو انہوں نے حدیث میں پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے کے ایام 20 کے روزے رکھا کرو، چاند کے اعتبار سے 13واں، 14واں اور 15واں دن جو ہے ایام 20 کے لئے۔ اب سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ چاند کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ آدمی کے باڈی کا جو مائع راکد ہے اس کو وہ چوستا ہے چاند۔ تو انہوں نے رائے دی کہ بھئی 13، 14، 15 کو کھانا پینا کم کرو۔ پھر نیچے لکھتا ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ نبی نے یہ کیوں فرمایا کہ 13، 14، 15 کو روزہ رکھو؟ اس بنا پر کہ چاند روشن ہوتا ہے اور انسان کی باڈی کا مائع راکد کھینچتا ہے، تو روزہ ہوگا تو جتنا زائد پانی ہوگا وہ تمام وہ جو ہے کھینچ لے گا اور آدمی صحت مند ہو جائے گا۔
یہ بات 1400 سال پہلے میرے نبی نے فرمائی، وہ بات آج جو ہے سائنسدان کہہ رہا ہے، تو کتاب و سنت اور دین پرانا کہاں ہوا؟ چلو ایک سمپل ایگزامپل لے لیتے ہیں. سمپل ایگزامپل یہ ہے کہ قرآن کریم کے ہر لفظ میں ایک تاثیر ہے، چاہے وہ تاثیر ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے. جیسے ڈاکٹر کی گولیاں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اس نے کہا صبح میں لال لینا، دوپہر کو پیلی لینا، شام کو نیلی لینا. اب اگر آپ یوں پوچھیں کہ یہ 3 الگ الگ کلر کی 3 ٹائم میں کیوں لینا ہے، تو آپ کا ہاتھ پکڑ کے اپنے دوائی خانے سے باہر نکالے گا کہ تیرا کام دوا پینا، میرا کام دوا دینا، تو کون ہوتا ہے یہ سب پوچھنے والا؟ کہے گا نہیں کہ کیونکہ تو مریض ہے، میں طبیب ہوں. طبیب اپنا کام کرے گا، مریض اپنا کام کرے گا. ہاں تو ڈاکٹر ہوتا تو میں تجھے بتاتا تھا. علماء کو سب معلوم، علماء ڈاکٹر ہیں. ابھی میری ملاقات کروائی حضرت مولانا سے، کہتے ہیں ڈاکٹر بھی ہیں اور عالم بھی. میں نے کہا روحانی طبیب بھی ہیں، جسمانی طبیب بھی ہیں. تو ہر لفظ میں، ہر آیت میں کوئی تاثیر اللہ. ایک بادشاہ بیمار ہو گیا، علاج گولی کے لیے حکیم اس زمانے میں ہوتے تھے، ان کو بلایا اور وہ بیٹھا ہوا تھا. اس کے دوران ایک وزیر نے مشورہ دیا کہ ایک دم درود والے بزرگ ہیں، ان کو بھی بلا لو، وہ دم کر دیں گے ذرا. تو حکیم نے کہا کہ دم سے کیا ہوگا، یہ بیمار ہے، اس کو دوا کی ضرورت ہے، تو دم کر کے کیا کریں گے. اب وہ حکیم صاحب آ گئے. ڈاکٹر نے پھر کہا، وہ طبیب نے پھر کہا کہ یہ کیا کرے گا، ابھی دم کرے گا تو یہ اتنا بیمار ہے، کیا اچھا ہو جائے. حکیم صاحب نے کہا کہ یہ طبیب جو ہے یہ بے وقوف ہے. اب حکیم صاحب گرم ہو گئے. حکیم صاحب نے گرم ہو کر کہا بادشاہ کے سامنے مجھے بے وقوف کیا، میرا انسلٹ کر دیا. آج کل لوگوں کو انسلٹ کا بڑا خیال رہتا ہے، میرا انسلٹ نہ ہو جائے، میرا ویلیو گھٹ نہ جائے، میرا اسٹیٹس ہے. آج تو پہ اسٹیٹس ہو، مائی اسٹیٹس تم نے میرا اسٹیٹس خراب کیا ہے. مولانا نے کہا، وہ جو آئے تھے دم درود کرنے، انہوں نے سوری کر دی کہ طبیب صاحب معاف کرنا، میری غلطی ہو گئی، سلیپ آف ٹنگ ہو گیا، میری زبان سے ایسا لفظ نکل گیا، آئی ایم ویری سوری. انگلش کے اندر 2 لفظ بلکہ 3 لفظ زیادہ چلتے ہیں، تھینک یو، بائی بائی، سوری، بیزی. بس یہ سب. یہ آیت آپ کو انگریزی آ گئی. کوئی بیچارہ جا رہا تھا ہندوستان سے انگلینڈ، تو اس کو سکھائے یہ سب الفاظ. کوئی ہدیہ دے، کچھ لے دے، تھینک یو، اور کچھ گڑبڑ ہو جائے، سوری. وہ اترا، ایک آفیسر سے ٹکرا گیا، بہت زور سے کہا تھینک یو. یہ رٹی رٹائی کا یہی ہوتا ہے. اب حکیم صاحب بہت ٹھنڈے پڑ گئے. نہیں کہ کوئی بات نہیں، آپ سے بھول ہو گئی، کوئی بات نہیں، میں نے معاف کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں. اب عامل صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ طبیب صاحب ایک بات بتائیے، میں نے کیا آپ کو گالی دی؟ ایک گھٹیا لفظ ہے بے وقوف، وہ میں نے آپ کو کہا. اس سے آپ حقیقت میں تو بے وقوف ہوئے نہیں، خالی ایک نام آیا کہ بھئی بے وقوف. اتنا لفظ میں نے بولا جو میری زبان سے نکلا، گھٹیا لفظ ہے، اور اس کا اثر آپ کے اوپر یہ ہوا
کہ آپ کی آنکھیں بدلی، آپ کا رنگ بدلا، آپ کا چہرہ بدلا، آپ کا ایٹیٹیوڈ بدلا، آپ کا اسٹیٹس بدلا، یہ سب بدل گیا۔ ایک گھٹیا لفظ سے اتنا اثر پیدا ہوا، تو اللہ کے کلام میں کوئی اثر نہیں؟ پر اثر ہے قرآن، اور قرآن جو علاج کرتا ہے وہ بغیر خرچے کا علاج کرتا ہے۔ اچھا یہ مانتے ہیں کہ نہیں کہ بے حیائیاں بہت ہے دنیا میں؟ مرد بھی بے حیا، شارٹ پہنتا ہے اتنا، کیونکہ باڈی دکھانی ہے، جیم والی باڈی، جیم میں جاتا ہے نوجوان۔ لوگ مجھے پوچھتے ہیں مولانا جیم میں جانا کیسا ہے؟ میں نے کہا الف سے لے کے والسلام تک جہاں جانا ہو جا، منع نہیں ہے، لیکن نمازوں کا خیال، دین کا خیال، اور باڈی اس لیے بنا کہ عبادت کرے گا، باڈی اس لیے مت بنا کہ چھوکری کو دکھائے گا۔ یہاں تک کا چھوٹا سا شرٹ پہن کر نماز پڑھنے آتا ہے، پیچھے سے سورین تک کا حصہ کھلا ہوا نظر آتا ہے، لوگوں کی نظر پڑتی، ان کی نماز بھی خراب، اور یہ ایسا پہن کے آیا، اس کی بھی جو ہے نماز خراب۔ نماز کے لیے آؤ تو نماز کے لیے شاندار لباس پہن کر آؤ نا۔ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، جب نماز کے لیے آؤ تو اچھا اور شاندار بہترین لباس پہن کر آؤ، یہ ایسے شارٹ شرٹ وغیرہ۔ جینس کا زمانہ ہے، جینس جو ہم جنس کے لیے ہے، جینس۔ میرے یہاں ایک آدمی آیا تھا، اس کے جنس میں یہاں دھاگے نکلے ہیں، وہاں پھٹا ہوا ہے، یہاں پھٹا ہوا ہے۔ تو میرا ایک پوتا ہے چھوٹا سا 2.5 سال کا، اس نے کہا دادا جان بہت غریب آدمی آیا ہے، اس کو کچھ پیجامہ دے دو، پھٹا ہوا پیجامہ پہن۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، ایک ایک کا کھڑے ہو کر لباس دیکھو، ایسا لباس پہنو۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی والا لباس سب سے عمدہ لباس ہے، اسی کو اختیار کرو۔ متقی جو پہنتے ہیں وہ لباس پہنو۔ ہم نے ٹوپی چھوڑ دی، مسجد میں پلاسٹک کی ٹوپیاں رکھی ہے، اس کو پہلے نکالو، تاکہ ہر بندہ اپنی ٹوپی لے کر آئے۔ جینس کی پینٹ پہنتا ہے جس کے اندر جیب پیچھے بھی ہے اور سورین پر بھی ہے اور ران کے اوپر بھی ہے اور گھٹنے کے نیچے بھی ہے، جیب ہی جیب ہے، لیکن جیب میں پیسہ ندارد ہے۔ اتنے جیب میں رکھے گا کیا؟ کماتا کیا ہے؟ مسجد کے اوٹے گھستا ہے، کیا کمایا تم نے؟ 1 لاکھ روپے کا موبائل، 1.5 لاکھ روپے کی گاڑی رکھنے والا نوجوان اللہ کے گھر میں آنے کے لیے اس کے پاس 10 روپے کی ٹوپی نہیں ہے۔ کیا ترقی کی بات کرتے ہو؟ اور ہم یوں آگے بڑھیں گے اور ہم یوں ایجوکیشن، کوئی ایجوکیشن کام کا نہیں۔ وہ ایجوکیشن جو دنیا سے وابستہ کر کے دین سے ہاتھ دھلا رہا ہو، ایسی ایجوکیشن سے جہالت اچھی ہے۔ تو بے حیائیاں عام ہے، تو مردوں کی بے حیائی کی بات کہی، تو پھر عورتوں کا بے حیائی کا مسئلہ کہاں سے کہاں تک پہنچا ہے؟ اب دنیا نے عورتوں کو بے حیا بتایا، ان کا پردہ چھین لیا، ان کی عزت چھین لی، ان کو متاع کوچہ بنا دیا، ان کو بازار کا سامان بنا دیا، اور اس کے بعد اس کو دیا کیا؟ بدماشوں نے اپنی خطرناک نگاہوں سے انہیں چھلنی کیا، ان کی حیا کو لوٹ لیا، ان کی عزتوں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اور ایک مسلمان کا فریضہ یہ ہے کہ اپنی بہن کی عزت کا خیال رکھے۔ ایک پڑوسی کا کام یہ ہے کہ پڑوسی موجود نہ ہو تو پڑوسن کی حفاظت اور اس کی عصمت اور اس کی پاک دامنی کا خیال رکھے۔
یہ مومن کا فریضہ، یہ انسانیت کا کام ہے، یہ ہے اخلاق جو آقا نامدار نے سکھائے۔ عدی بن حاتم کی بیٹی آئی، ارے میرا باپ بہت سخی تھا۔ سرکار نے فرمایا سخی ہوگا تیرا باپ، لیکن تیرے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، یہ کیا سخاوت ہے؟ میں سخیوں کا سخی ہوں، میرا چادر کا تار فرشتہ مانگتا، میں وہ چادر تجھے دیتا ہوں۔ عزیز دوستو، لوگ پوچھتے ہیں مولانا یہ بڑے بڑے جلسے کرتے ہو کتنا خرچہ ہوتا ہے، اجتماع کرتے ہو کتنا خرچہ ہو جاتا ہے، اس سے تو ہارٹ کا ایک ہاسپٹل بن جاتا، ایک ہارٹ کا ہاسپٹل بن جاتا، 2 ہاسپٹل بن جاتے، آپ نے لاکھوں روپیہ اس کے اندر خرچ کر دیے۔ تو حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا امت روزانہ چہرے سے سنت کو ہٹانے کے لیے جو روپیہ پورے عالم میں خرچ کرتی ہے اس سے روزانہ ہارٹ کا ایک ہاسپٹل بن سکتا ہے، اتنا خرچہ کرتی ہے۔ وہ خرچہ بچانے کے لیے ہم یہ خرچہ کرتے، سمجھ رہے بات؟ کہ بھئی خرچ کیوں کرتے ہو؟ فرمایا کہ امت داڑھیوں کے نکالنے پر ریزر، صابن اور شیمپو یہ تمام چیزیں استعمال کرتی، اس پر جتنا بڑا خرچ روزانہ امت کا ہوتا ہے وہ خرچہ بچانے کے لیے ہم سال میں 1 مرتبہ اجتماع کرتے کہ ہزاروں دل کی اسپتالیں بن جائے۔ یہ ہے اسلام کا سمپل طریقہ، خرچہ نہیں۔ اب فرمایا کہ یہ بے حیائیاں جنہوں نے پھیلا دی وہ لوگ مایوس ہو گئے کہ ہم اس کو کنٹرول کرنے سے عاجز۔ جیسے موبائل نکال دیا، اب اس کی خرابیاں جب سامنے آئی تو موبائل نکالنے والا خود جو ہے پریشان ہے۔ موبائل نکالنے والے نے اپنے بیٹے کو موبائل نہیں دیا کہ بیٹا اس کے نقصانات اس کے فائدے سے زیادہ ہے۔ آج ہمارا چھوٹا سا بچہ موبائل کے بغیر کھانا نہیں کھاتا، ماں باپ کی نہیں سنتا۔ چھوٹی سی بچی ہے، موبائل کے بغیر کچھ سمجھ میں اس کو نہیں آتا۔ اتنا عام کر دیا موبائل کو کہ وہ بچے جن کو تعلیم کی ضرورت تھی موبائل کے حوالے کر دیا تو نہ وہ دنیا کے رہے نہ وہ دین کے رہے، وہ کہیں کے نہیں رہے۔ بیچارہ نہیں جانتا۔ اب ہم کو شکایت ہے کہ ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ گئی۔ جب عقیدہ ہی معلوم نہیں ہے تو بھاگے گی نہیں تو کیا کرے گی؟ اب دنیا کا فلسفی کیا کہتا ہے؟ بھائی کیا مذہب مذہب مذہب، ہمیشہ مذہب کو کیا کرو گے؟ مذہب نہیں تو کچھ نہیں۔ اور لوگ سمجھتے ہیں یہ اتنے مدرسے، یہاں مدرسہ وہاں مدرسہ وہاں مدرسہ، ارے بھائی اتنے مدرسوں کو کیا کرو گے؟ دواخانے لاکھوں کی تعداد میں ہیں، بیڈ خالی پڑے ہیں، کائی کو دواخانے کھولتے ہو؟ بند کر دو۔ جیسے بیمار بڑھ گئے تو دواخانوں کی ضرورت ہے، اس طرح ہمارا ایمان بچانے کے لیے مدرسوں کی ضرورت ہے، مکاتب کی ضرورت ہے۔ مدرسہ نہیں رہو گا تو بچہ ہمارا مومن نہیں رہے گا اور یہ دیش بھی نہیں رہے گا۔ یہ دیش کی بقا مدرسے سے ہے، کیونکہ دیش کو ضرورت ہے اچھے ناگرک کی، اور اچھا ناگرک مدرسے میں پیدا کیا جاتا ہے، وہاں تیار کیا جاتا ہے۔ بغیر ایمان کے تو چارہ نہیں۔ وہ کیا کہتا ہے شاعر؟ فلسفی کہتا ہے کیا پرواہ گر مذہب گیا،
فلسفی کہتا ہے کیا پرواہ گر مذہب گیا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ گیا تو سب گیا۔ اپنے عقیدے کو مضبوط کرو، اور عقیدے کی جڑیں ہمارے بچوں سے ہم کو مضبوط کرنا ہے، اور وہ کہاں کرنا ہے؟ وہ مکاتب میں کرنا ہے، یہ علماء کے زیر سایہ کرنا ہے۔ پھر یہ بچہ اگر بڑا بھی ہو گیا اور یہ بوڑھا بھی ہو گیا تو رسی جل جاتی ہے لیکن بل نہیں جاتا، انشاءاللہ یہ عقیدے کا پاس و لحاظ کرے گا اور ایک دن جنت میں جائے گا۔ ہماری منزل جنت ہے دوستو، یہ دنیا نہیں ہے، یہ ختم ہونے والی جگہ ہے۔ قرآن کریم نے صاف اعلان کیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مت آپس میں انتشار پھیلاؤ، مت اختلاف کرو، اتحاد لے آؤ، ایک ہو جاؤ، اللہ کی رسی کو پکڑ لو، قرآن کو تھام لو، اپنی اولاد کو پڑھاؤ، خود بھی پڑھو، گھر میں برکت ہوگی، انوار آئیں گے، توحید کا نور آئے گا، ثواب ملے گا، برکتیں ہوں گی، روزی ملے گی، سبھی تو ملتا ہے، اس سے کیا نہیں ملتا دوستو؟ اب قرآن کریم نے جو the problems which create in this world. So Quran came before 1400 years, but there is a cure of every sickness which connects with the soul is hidden in Quran. روحانی یا جسمانی امراض کے جو علاج ہیں وہ قرآن کریم میں مستور ہیں اور محفوظ ہیں۔ اب کیا طریقہ بتایا؟ بے حیائی کیسے ختم ہوگی؟ دنیا پرابلم بتا سکتی ہے، سولیوشن نہیں بتا سکتی، اور قرآن کریم پرابلم بتا کے سولیوشن بھی بتاتا ہے۔ حدیث میں پرابلم بھی بتایا اور سولیوشن بھی بتایا، کیوں کرنا ہے فلان کام، اس کی حکمتیں بھی بیان فرمائیں۔ اس بنا پر فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ بات ختم کر، ایک ہی کام سب کو کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے۔ زندگی میں نماز آ گئی، بے حیائی چلی۔ لوگ کہتے کیسے جائے گی؟ تو پڑھ کے تو دیکھ، کیسے اور ویسے اور کیوں اور یوں کرتا، عمل کرنے کو نہیں چاہتے، عمل کر کے دیکھنا۔ کیا کہا؟ اگر نماز کی صفوں میں ہم درست کھڑے رہیں گے، صفیں درست ہوگی تو دل درست ہو جائیں گے، آپس میں اتحاد آئے گا۔ کب مسجد میں آئے گا تو اتحاد آئے گا، اتفاق آئے گا۔ صفوں میں درست کھڑا ہوگا تو اتحاد آئے گا، اتفاق آئے گا۔ جب مسجد ہی نہیں جاتا، اتحاد کہاں سے آئے گا؟ جو علاج بتایا وہ تو کرتا نہیں اور اعتراض کرتا ہے۔ اعتراض کیا کیا؟ مولانا اگر کسی جگہ 6 مہینے کا دن ہو تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو مولانا نے کہا تیرے کو جانے کا ہے وہاں، کائے کو سوال پوچھ رہے بھائی؟ جو ابھی کرنٹ سچویشن ہے، کرنٹ پرابلم ہے، اس کو سولو کر دیں گے۔ تو وہاں جائے گا جب تیرے کو بتاتا، ابھی تو جانا نہیں۔ تو فضول بیکار واہیات سوال کرنے سے فائدہ۔ اب وہ ہمارے استاد کو ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام پہلے وحی لایا کرتے تھے، اب حضور دنیا سے تشریف لے گئے، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، ابھی کیا کر رہے ہو؟ تو مولانا نے فرمایا میرے پاس لیٹر تھوڑا آتا ہے جبریل کا کہ میں تیرے کو بتاؤں۔
آئے گا تو تیرے کو بتاتا۔ فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز زندگی میں آ گئی تو بے حیائیاں ختم ہو جائے گی، کھلے گناہ ختم ہو جائیں گے، لوگ با حیا بن جائیں گے۔ بے حیائی سے با حیا بننے کا کتنا آسان راستہ بنایا، خالی مسجد کا راستہ پکڑ لینا، مصلی لے لینا، میری ماں بہنوں انشاءاللہ کامیابی۔ اور کوئی کہے، کوئی عورت کہے، کوئی لیڈی کہے بہت میں نے میک اپ کیا لیکن 1.5 سیر پاؤڈر لگانے کے بعد بھی اچھی نہیں دکھتی اور لال نہیں ہوتا میرا گال، تو کیا کروں؟ اس کے لیے کیا علاج ہے؟ بہت اچھا علاج۔ اللہ والوں کو دیکھا 80 سال کی عمر اور رخسار لال لال، جوانوں کو بھی شرم آئے، ایسے اچھے رخسار کرتے کیا ہیں؟ یوں کہتے ہیں تہجد پڑھتے ہیں اور تہجد میں لمبا سجدہ کرتے ہیں۔ جب آدمی سجدے میں جاتا ہے تو باڈی کا پورا بلڈ جو ہے وہ فیس کے اندر سرکیولیٹ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کا فیس چمکدار بن جاتا ہے، ریڈ بن جاتا ہے۔ عورتوں کو مشورہ ہے مت لگانا لالی پاؤڈر، تہجد پڑھنا تو اللہ چہرہ حسین بناتے۔ تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم کیا کریں؟ لوگ سوال کرتے ہیں، مولانا لوگ کہتے ہیں مدرسے میں بھیجو، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس کو ڈاکٹر بناؤ، وہ کہتا ہے اس کو ایجوکیشن میں لگاؤ۔ بھائی ہمارے بچوں میں دونوں ٹیلنٹ ہے، ہمارے بچے کو حافظ بھی بنانا ہے اور ساتھ ساتھ اسے ایجوکیشن بھی گین کرانا ہے، وہ بھی ایکوائر کرنا ہے۔ وہ وقت کی ضرورت کے اعتبار سے کر کے بیٹھ جاؤ، اور دین that is long lasting forever, so we have to make محنت and sacrifice for those long time۔ ہم کو لمبے ٹائم تک چلانے کے لیے لمبی محنت درکار ہے، اس لیے ہمارا بچہ ہمارے بعد مسلمان رہے، اس کی ذمہ داری ہماری ہے، اور بچپن میں اسے مدرسے بھیجنا پڑے گا، مکتب بھیجنا پڑے گا، گھر کا ماحول بنانا پڑے گا۔ ماں باپ چاہے میرا بچہ جنید بغدادی کا بھائی بن جائیں، اور ماں باپ نماز نہیں پڑھ رہے، روزہ نہیں رکھ رہے، تلاوت نہیں کر رہے ہیں، گھر میں VCR ٹی وی یہ تمام چیزیں رکھی ہے، کہاں سے بچہ جنید بغدادی بن سکتا؟ دیکھو ایک مثال پر آج کی بات ابھی میں ختم کرتا ہوں۔ جب مکان بناتے ہیں ہم لوگ تو مکان میں سب سے اوپر جو ہے پانی کا ٹینک لگاتے ہیں، کیونکہ پورے گھر میں پانی وہاں سے سپلائی ہو۔ اب آپ نے وہاں ٹینک لگایا، وہاں سے پائپ کھینچے، پھر باتھ روم میں، ٹوائلٹ میں، کچن میں، جہاں جہاں آپ کو ضرورت ہوئی آپ نے پانی جو ہے اس کو ٹرانسفر کیا۔ آپ نے سونے کے نل لگائے، جیکوار کے نل لگائے، پانی اچھا ہے لیکن ٹنکی خالی ہے، آئے گا کیا پانی؟ بہترین نل آپ نے لگائے، پائپ لائن بہترین فٹنگ کیا ہے، آپ نے سینیٹری ورک بہت اچھا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود پانی نہیں آئے گا کیونکہ ٹنکی خالی ہے۔ ماں باپ ٹنکی ہے، اولاد نل ہے۔ ماں باپ میں دین ہوگا تو اولاد میں دین آئے گا۔ فکر کرو دین کی دوستو، دنیا تو ذات دی ہے اللہ نے، تو چبانے کو بھی اللہ ہی دے گا۔ تم مت سمجھو کہ میں محنت کرتا ہوں تو کماتا ہوں، وہ تو اللہ دے رہا ہے۔ ہماری قسمت کا جو لکھا ہے، ہاتھ پیر ہلانے کو منع نہیں کیا لیکن دین چھوڑنے کو منع کیا ہے کہ تم کتنا بھی کرو دین مت چھوڑو۔ اس لیے مدرسوں کو آباد کرو، مکاتب کو آباد کرو،
بچوں کو بہترین عقیدوں کی تعلیم دو، گھر کا ماحول دینی بناؤ، ایمانی بناؤ، اور ہر ایک رسپانسبل ہے ماں باپ۔ ماں کی گود میں بچہ پلتا ہے، اگر دین وہاں ملے گا تو انشاءاللہ وہ بچہ بڑا ہو کر دیندار ہوگا۔ چھوٹی سی بات بتاؤ، قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، وہ جب پڑھنے کے قابل ہوئے تو پہلے لوگ جو ہے قرآن پڑھواتے تھے، تو قرآن کریم پڑھانے کے لیے، بسم اللہ کروانے کے لیے خواجہ حمید الدین ناگوری کے پاس لے گئے۔ وہ بھی بڑے بزرگ، بڑے ہو کر یہ بھی بزرگ بنے۔ قطب الدین بختیار کاکی سے کہا کہ پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یوں کہا ماں کے پیٹ میں 20 پارے یاد کر کے آیا ہوں، 21ویں پارے سے حضرت شروع کرائیے، ماں رات دن قرآن پڑھتی تھی، مجھے 20 پارے یاد ہیں۔ ایسی اولاد چاہیے، دین کی بقا چاہیے۔ دنیا تو چلے گی دوستو، لیکن دین کے لیے لٹاؤ، پیسہ لگاؤ، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، ایماندار بناؤ۔ ڈاکٹر بنے پرابلم نہیں، اور لائر بنے کوئی حرج نہیں، اور انجینئر بنے کوئی حرج نہیں، سائنسدان بنے کوئی بات نہیں، لیکن بہترین مسلمان نہ بنے تو بڑا پرابلم ہے۔ یہ سب ہو کے ایک بہترین مسلمان بنانا ہے۔ میں آج کے 3 طلباء عزیز کو جنہوں نے حفظ قرآن کریم کی سعادت حاصل کی، مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انہیں تلقین کرتا ہوں کہ قرآن دور کرنے سے باقی رہتا ہے، اور اگر دور نہ کیا تو قرآن جتنی جلدی آتا ہے اتنی جلدی جاتا بھی ہے، اس لیے اس نعمت کی قدر کریں۔ اساتذہ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ہمارے حضرت مفتی سہیل صاحب رات اور دن لگے ہوئے ہیں، پوری محنت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹیج پر میں کتنے لوگوں کو تعارف میرا کرایا گیا کہ بھئی یہ ادارے کے ذمہ دار، وہ ادارے کے ذمہ دار، وہ ادارے کے ذمہ دار، جتنے حضرات تشریف لائے اور ادارے چلا رہے ہیں، اللہ ان کو ہمتیں عطا فرمائے، ان کو طاقتیں عطا فرمائے، ان کو قوتیں عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، اور جو حضرات ان اداروں کو مدد کرتے ہیں اللہ دنیا اور آخرت میں ان کی مدد فرمائے اور بہترین بدلوں سے مالا مال فرمائے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب نے تعارف میں زیادتی سے کام لیا، میں ویسے تعارف کا عادی بھی نہیں ہوں، لیکن حضرت نے معلوم نہیں کیا کیا کہا۔ اتنا سمجھو کہ جیسے مدرسے میں طالب علم ہوتا ہے ایسا میں ایک طالب علم ہوں، اور میں نے جو آپ کو سنایا وہ طالب علمانہ طور پر جو بزرگوں سے سنا تھا وہ آپ کی خدمت میں سبق پیش کر دیا۔ اب اتنے علماء ہیں، کوئی بات بری ہو تو مجھے اطلاع دی جائے، صحیح ہو تو ہمیں عمل کی توفیق ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم افتح لنا بالخیر واتمم لنا بالخیر واجعل عواقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم نور قلوبنا بنور القرآن وزین اخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا نور صدورنا ذہاب ہمومنا وغمومنا۔ اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔
اے اللہ علاقے کو دینی اعتبار سے آباد اور شاد فرما، دعوت کی محنت کرنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ علماء کو قبول فرما، ان کے مدارس کو قبول فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما، اے اللہ خانقاہوں کا نظام چلانے والوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری اولاد کو علم دین سے وابستہ فرما، قرآن کا عاشق بنا، اے اللہ اس مدرسے کو ترقی عطا فرما، جو طلباء پڑھ رہے ہیں اے اللہ ان کو علم نافع عمل صالح عطا فرما، عقیدے کی پختگی عطا فرما، اے اللہ ہمیں با اخلاق بنا، اے اللہ ہمیں با حیا بنا، اے اللہ ہمیں اخلاص والا بنا، اے اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اے اللہ ہم سب کے جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما، اے الہ العالمین مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، مراکز دینیہ کی، قبرستانوں کی، اوقاف کی، زمینوں کی حفاظت فرما، اے اللہ العالمین نوجوانوں کو دینی جذبہ عطا فرما، مسجدوں کا پابند بنا، تیرے گھر کی طرف رخ کرنے والا بنا، اے اللہ اپنی رضا ہمیں نصیب فرما، اے اللہ دین کا مقصد تو یہ ہے کہ تو راضی ہو جائے، اور تو راضی ہو تو دین اور دنیا دونوں حاصل ہو جائے، اے الہ العالمین اپنی خوشنودی ہمیں عطا فرما، اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور یہ پروگرام لائیو ہے اور بھی بہت دور دراز لوگ دیکھ رہے ہوں گے، اے اللہ وہ بھی دعاؤں میں شامل ہیں، ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما، اور غیب سے حاجت براری کے فیصلہ فرما، اے اللہ ہماری یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔